السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر پچھلے ساتھی تھے اگے آ جاؤ تو بڑے تھوڑا شکریہ ہوئے گا، مہربانی ہوئے گی۔ ایتھے سامنے میرے سامنے آؤ، ایتھے بھائی میرے سامنے آؤ، کیمرے دے کے آؤ ماشاءاللہ، کیونکہ کیمرے دا حق بعد ہے جے پہلا تے تہاڈا حق ہے جڑے سامنے بیٹھے ہو تے تسی نکراں مل کے بیٹھے ہو، کیمرے والے سارا کچھ لے جاندے نے، تساں کی لینا ہے؟ ایتھے لگے کہ ہو جاؤ، تانوں کوئی نہیں ہو جاتا، اگے کہ ہو جاؤ، وہ ہو کے ماشاءاللہ اللہ تمہیں جزائے خیر کرے۔ یہ بڑی عجیب صورتحال ہے جنہوں دا یہ سوشل میڈیا کا سسٹم نکلے ہے نا، اللہ تعالیٰ چلو یہ بھی برکت فرمائے، خیر کا ذریعہ انہوں بنائے، لیکن ایک نقصان ہی ہے۔ نقصان یہ ہوئے کہ لوگ آتے ہیں چل کار بہ کے ویک لواں گے، دوجا نقصان یہ ہوئے کہ سامنے کیمرے لگ جاتے ہیں تو لوگ سجے کھبے ہو جاتے ہیں۔ ہن مولانا صاحب نے کیمرے کو خطاب کرنا ہے کہ لوگوں کو کرنا ہے؟ کیوں جی کنوں خطاب کرنا ہے؟ سنانا تو تمہوں ہے تو تسی سجے کھبے ہو کے رہ جاؤ۔ اس وقت سامنے لیا کرو تاکہ بات سنی جائے، سمجھی جائے۔ اللہ تہاڈا بیٹھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔
سر احترام سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو، رات دا کافی حصہ گزر چکے ہیں اور حضرت مولانا منصور احمد صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ انہاں دا بھی بیان ہوئے گا۔ میں مختصر وقت کے اندر تواڈے سامنے اپنے موضوع کے مطابق چند معروضات اور گزارشات پیش کرنا چاہنا۔ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو میرے رب نے اس دنیا تے مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام نو رب نے دنیا چ مبعوث فرمان دا مقصد بھی قرآن میں بیان فرما دیتا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا تے آئے تے کیوں آئے، کی مقاصد سن، کی پروگرام لے کے میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا تے آئے۔ رب نے آپ کو مبعوث کیتا، کس واسطے کیتا، آج یہی میں تواڈی خدمت بیان کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن وچوں اور نبی علیہ السلام دے سچے فرمان وچوں کہ آپ علیہ السلام دنیا تے آئے، کیا مقاصد سن، کیا اغراض سن دنیا تے آپ نو بھیجن دے۔ آؤ اللہ کا قرآن سنو تے پتا کریے کہ نبی علیہ السلام دنیا تے کیوں آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جے آپ علیہ السلام تے دنیا تے آؤں تے مقاصد اغراض جو آپ لے کے دنیا تے آئے، آج وہ مقاصد اور اغراض پورے ہو رہے ہیں تے پھر تے اسی امتی ہون دا حق ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر جیڑے مقاصد اور اغراض میرے پیغمبر علیہ السلام لے کے آئے اگر وہ آج پورے نہیں ہو رہے تے پھر مینوں تانوں امتی کہلوان دا کوئی حق نہیں۔ اللہ سانو ساریاں نو صحیح معنی وچ نبی علیہ السلام دا امتی بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کیڑے مقاصد نے جڑے آپ علیہ السلام لے کے آئے؟ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے جدوں اللہ دے حکم نال رب دے گھر نو تعمیر کیتا تے جدوں بیت اللہ دی تعمیر پائے تکمیل نو پہنچی تے ابراہیم علیہ السلام نے اشوال رب کولوں دعاواں کیتیاں۔ دعاواں کیڑیاں نے؟ آؤ ذرا سنو، رب دا قرآن اعلان کردا ہے۔ ایک دعا تے جدوں بیت اللہ تعمیر ہویا نا تے دعا اے کردے نے، فرماندے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ
والا ساڈیاں دعاواں نوں قبول فرما لے اللہ ساڈیاں محنتاں قبول فرما لے اللہ جڑیاں سب کوششاں کیتیاں تیرا گھر بنایا اللہ اینوں قبول فرما لے تے نال ہی دعا کی کرتے نے فرماتے نے ربنا واجعل مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک سانو تو پیو پترا نو بھی اپنا فرما بردار بنا دے اللہ ساڈی اولاد وچوں بھی ایک امت ایسی بنا دے جڑی تیری فرما بردار ہوئے ایک اور دعا کرتے رہے ابراہیم علیہ السلام آمن ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللہ اے بیت اللہ تیرا تعمیر ہو گیا ہے ربا تیرا گھر بن گیا ہے اسی اللہ تیرے کو دعا کرنے اللہ اینا لوگوں دے اندر اے جڑے لوگ بیت اللہ دے ارد گرد رہتے ہیں اللہ اینا لوگوں دے اندر اینا دے وچوں ایک رسول مبعوث فرما دے اینا دے وچوں ایک رسول اللہ اینا دے اندر بھیج دے اور رسول کی کرے آکے او دا کام کی ہونا چاہیے او دے دنیا تے آن دا مقصد کی ہونا چاہیے اور یتلو علیہم آیاتک اللہ ایسا رسول بھیج اینا دے اندر اللہ ایسا پیغمبر اینا دے اندر بھیج یتلو علیہم آیاتک تیریاں آیتاں تلاوت کرے اللہ تیرا قرآن پڑھ پڑھ کے انہاں نوں سنائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اللہ انہاں نوں کتاب اللہ دی تعلیم دے اللہ انہاں نوں اپنی حدیثاں سکھائے اللہ انہاں نوں قرآن سکھائے اور اللہ انہاں نوں حکمت دیاں باتاں سکھائے حکمت تو مراد مفسرین نے لکھیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے اللہ دو چیزاں انہاں نوں سکھان واسطے اپنا نبی بھیج دے اللہ دو چیزاں دی تعلیم دین واسطے اپنا رسول بھیج دے کیڑیاں کیڑیاں دو چیزاں الکتاب والحکمہ اللہ ایک تیرا قرآن انہاں نوں سکھائے اللہ تیری کتاب پڑھ پڑھ کے انہاں نوں سنائے والحکمہ یا اللہ انہاں نوں اپنی حدیثاں بھی سنائے وَيُزَكِّيهِمْ تے انہاں نوں قرآن سنا سنا کے انہاں نوں حدیثاں سنا سنا کے انہاں دے دلاں نوں کفر تو پاک کر دے انہاں دے دلاں نوں شرک تو پاک کر دے انہاں دے دلاں نوں فسق و فجور تو پاک کر دے انہاں دے دلاں نوں بدعات تو پاک کر دے انہاں دے دلاں نوں غلط رسماں تے رواجاں تو پاک کر دے وَيُزَكِّيهِمْ انہاں دے نفس نوں پاک کر دے انہاں دے دلاں نوں پاک کر دے تیرا قرآن پڑھ پڑھ کے اپنی حدیثاں سنا سنا کے اللہ انہاں دے نفس نوں پاک کر دے انہاں دے دلاں نوں پاک کر دے ایسا نبی اور ایسا رسول اللہ انہاں دے اندر بھیج دے انک انت العزیز الحکیم جیڑیاں دعاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے رب کو کیتیاں نے جو ابراہیم علیہ السلام نے منگی ہے میرے رب نے وہ بالکل اسی انداز میں اپنے پیغمبر نو دنیا کے اندر مبعوث فرما کے عطا فرما دیتا ہے آگو گے انہاں دعاواں دا مصداق کون بنے ہیں انہاں دعاواں دا مصداق بنے نے تے میرے تے تہاڈے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دعاواں دا مصداق بنے نے آگو تے کتے لکھیا قرآن وچ لکھیا رب فرماندے نے آواز ہوندی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین قرآن سنیا جے توجہ فرمانا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دیا دعاواں قبول فرما لیا نے، فرمایا اللہ قد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والیاں دے اوپر احسان فرمایا ہے۔ اللہ کی انہاں تے احسان کیتا ہی، احسان تے میرے رب دے بڑے سارے نے نا، اتنے کو احسان نے رب نے قرآن نے چاکھے ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر رب دے احساناں نو شمار کرنا چاہو گے، اللہ دیا نعمتاں نو گننا چاہو گے، تسی اللہ دیا نعمتاں نو گن نہیں سکدے۔ اینیاں کو نعمتاں میرے رب نے انساناں تے فرما دتیاں نے، پر ساریاں نعمتاں ایک پاسے، سارے احسان ایک پاسے، ایسے احسان نو اگر ایک پاسے رکھیا جائے، ساریاں نعمتاں مل کے اس نعمت دا مقابلہ نہیں دے کر سکدیاں، اس احسان دا مقابلہ نہیں دے کر سکدیاں۔ کیڑی نعمت کیڑا احسان جڑا اللہ نے ایمان والیاں تے فرما دیتا ہے، ساڈے تے اللہ نے احسان فرما دیتا ہے۔ کی فرمایا ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے ایمان والیاں تے احسان فرما دیتا ہے جدوں انہاں دے اندر انہاں دے وچوں ہی ایک رسول رب نے مبعوث فرما دیتا ہے۔ ایک دے اتوں گل سمجھ آئی جڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے انساناں دے وچوں ہی آئے نے، رسول من انفسہم، انساناں وچوں ہی رسول بن کے آئے نے، انساناں وچوں ہی نبی بن کے آئے نے، انساناں وچوں ہی اللہ دے پیغمبر بن کے آئے نے۔ فرمایا اللہ اس احسان نو تو ساڈے اوتے کیتا ہے، اللہ کو اپنا نبی انہاں دے اندر بھیج دیتا ہے۔ اس نبی دے آن دا مقصد کی ہے، غرض کی ہے، اللہ کیڑا مشن دے کے تو نبی کو دنیا دے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اے دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی سی، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ میرے پیغمبر دے دنیا دے آن دا مقصد ہے لوگاں نو اللہ دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے، لوگاں نو رب دا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے، لوگاں دے دلاں نو کفر تے شرک تو پاک کرے، لوگاں دے دلاں نو ہر قسم دیاں غلاظتاں تے گندگیاں تو پاک کرے، لوگاں دے دلاں نو ہر قسم دیاں پلیدگیاں تو پاک کرے، لوگاں دے دلاں نو ہر قسم دیاں نجاستاں تو پاک کرے۔ اس مقصد واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام آئے نے تے لے کے کی آئے نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے پیغمبر رب دا قرآن سکھان واسطے آئے نے، میرے پیغمبر اپنی حدیث سکھان واسطے آئے نے، میرے پیغمبر اللہ دا قرآن سمجھان واسطے آئے نے، میرے پیغمبر نبی علیہ السلام اپنی حدیث سکھان واسطے آئے نے۔ وہ اس کے واسطے اہل حدیث کا اعلان ہے دنیا جہان دیو لوگوں، میرے پیغمبر دو چیزاں لے کے آئے نے، ایک رب دا قرآن لے کے آئے نے، ایک اپنی حدیث لے کے آئے نے۔ میرے پیغمبر دو چیزاں سکھا کے گئے نے، ایک اللہ دا قرآن سکھا کے گئے نے، ایک اپنی حدیث سکھا کے گئے نے۔ اور اس کے واسطے اہل حدیث جنہ دونوں چیزاں تے قائم نے،
أنفسكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. اللہ فرماتے ہیں اساں تواڈے اندر ایک رسول بھیجیا جڑا تواڈے وچوں ہی رسول بن کے آیا، باہروں نہیں آیا، کسی اور مخلوق وچوں نہیں آیا، تواڈے انساناں وچوں ہی رسول بن کے آیا ہے. اللہ او کدے واسطے رسول آیا ہے، او تے اون دے مقاصد کی نے؟ فرمایا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اور تواڈے تے ساریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے تلاوت کر کے تانوں سناوندا ہے. ویزکیکم، تواڈے دلاں نوں پاک کردا ہے، کفر تو پاک کردا ہے، شرک تو پاک کردا ہے، فسق و فجور تو پاک کردا ہے، ہر قسم دیاں دلالتاں تے نجاستاں تو پاک کردا ہے. ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. میرا پیغمبر اس واسطے آئے نے تانوں اللہ دی کتاب سکھان واسطے آئے نے، تانوں اپنی حدیث سکھان واسطے آئے نے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. قرآن کا ایک مقام اور سنو، 28واں پارہ رب دے قرآن کا سورت کا نام سورۃ جمعہ. اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. رسولا منہم، اللہ ذات جن نے بھیجیا اتنا لوگوں کے اندر اتنا وچوں ایک رسول یتلو علیہم آیاتہ، اور رسول کی کرنے واسطے آئے نے یتلو علیہم آیاتہ، انہاں دے سامنے اللہ دی آیات تلاوت کرنے واسطے آئے نے. وَیُزَکِّیہِم، انہاں نوں پاک کرنے واسطے آئے نے. وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ والحکمہ، انہوں اللہ دا قرآن سکھان واسطے آئے نے، انہوں اپنی حدیثاں سکھان واسطے آئے نے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. شرک تو پاک کیتا جائے، فسق تو پاک کیتا جائے، فجور تو پاک کیتا جائے، بدعت تو پاک کیتا جائے، اللہ کی نافرمانیاں تو پاک کیتا جائے. اے مقاصد نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے دنیا تے آن دے کہ میرے پیغمبر دنیا تے آئے نے اور یہی مقصد پورا کر کے گئے نے. آپ علیہ السلام دنیا کو جا رہے ہیں اور میرے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں اور دنیا جہان دے لوگوں ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں اور دنیا دے لوگوں میں تواڈے وال دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ہوں، میں تانوں دو چیزاں دنیا تے دے کے جا رہا ہوں. اللہ دے نبی کیڑیاں کیڑیاں دو چیزاں اور کادے واسطے؟ فرمایا ما تمسکتم بہما، جدوں تک تسی انہاں دوواں تھامے رکھو گے لن تزلوا، تسی گمراہ نہیں ہوو گے، تسی رستے تو نہیں بھٹکو گے، تسی غلط راستے تے نہیں چلو گے، تسی سیدھی
اسی راہ چلو گے جدوں تک انہاں دونوں چیزاں نوں تھامے رکھو گے۔ اللہ دے نبی کیڑیاں دو چیزاں تسی سانوں دے کے جا رہے ہو؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی۔ ایک اللہ دا قرآن دے کے جا رہے ہیں، دوجی اپنی حدیث دے سنت دے کے جا رہے ہیں۔ میرے رب نے اپنے پیغمبر نو ایو ہی چیزاں دے کے بھیجے ہیں۔ میرے پیغمبر نے دنیا دے آگے ایہی چیزاں سنائیاں نے، اور دنیا کو جا رہے نے امت نو ایہی دو چیزاں دے کے جا رہے نے۔ حضرات بتائے چلے یا میرے پیغمبر دے دنیا تے آن دا مقصد ہے لوگاں نو قرآن سمجھایا جائے، لوگاں نو حدیث سمجھائی جائے، لوگاں نو قرآن پڑھایا جائے، لوگاں نو نبی علیہ السلام دا فرمان پڑھایا جائے۔ اور جے تے اج اسی کتاب و سنت دی تعلیم اگے رائج کر رہے ہیں، کتاب و سنت دے عمل پیرا ہو رہے ہیں، جے تے اسی قرآن و سنت دے مسائل لوگاں نو دس رہے ہیں، جے تے انہاں دے دلاں نو قرآن سنا سنا کے کفر تو پاک کر رہے ہیں، شرک تو پاک کر رہے ہیں، فسق و فجور تو پاک کر رہے ہیں، دنیا دیاں غلاظتاں تو پاک کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول دیاں نافرمانیاں تو پاک کر رہے ہیں، تزکیہ نفس قرآن سنا سنا کے، حدیث سنا سنا کے اگر اسی اپنا تے ایک دوسرے دا کر رہے ہیں تے پھر تے اسی نبی علیہ السلام دے دنیا تے آن دا مقصد اسی پورا کر رہے ہیں۔ تے جے قرآن تو بھی اسی دور ہاں، جے نبی پاک دی حدیث تو بھی اسی دور ہاں، جے اللہ دے قرآن نو اسی مانتے نہیں، جے نبی پاک دی سنت نو تسلیم کرتے نہیں، جے غمی دا موقع ہوئے قرآن و سنت نو پسے پوچھ ڈال دینے ہیں، شادی دا موقع ہوئے قرآن و سنت نو پسے پوچھ ڈال دینے ہیں، کاروبار کرنا ہوئے کتاب و سنت نو پسے پوچھ ڈال دینے ہیں، اگر اساں لین دین کرنا ہوئے کتاب و سنت نو پسے پوچھ ڈال دینے ہیں، اگر اساں دنیا دے کو کام کرنے ہوں کتاب و سنت نو اسی پسے پوچھ ڈال دینے ہیں۔ نہ رب دا قرآن پڑھنے ہیں، نہ نبی پاک دا فرمان پڑھنے ہیں، نہ اللہ دا قرآن وینے ہیں، نہ نبی پاک دی حدیث وینے ہیں، پھر ساڈا نبی پاک علیہ السلام دے دنیا تے آن دے مقاصد نال کوئی تعلق نہیں دے، اسی ہدایت تے بھی نہیں دے، بلکہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اگر اسی رب دا قرآن نہیں پڑھ دے، اگر نبی پاک دی حدیث نہیں پڑھ دے، پھر نبی پاک نال محبت دے دعوے فضول نے، اسی نبی پاک نال محبت بھی نہیں کرتے، پیار بھی نہیں کرتے، کیونکہ اسا نبی پاک دا لیاندا ہویا مقصد ہی پورا نہیں کیتا۔ کیوں جی آج جو کچھ آج کل اسی کر رہے ہیں سارا قرآن دے مطابق کر رہے ہیں، اے جو کچھ اس وقت مسلمان کر رہے ہیں کیا سارا کچھ حدیث مصطفیٰ دے مطابق ہو رہا ہے؟ کیا نبی پاک دے مقاصد اساں سمجھے نے کہ آپ کیوں آئے؟ کی مقصد سی میرے نبی دا دنیا تے آنا؟ خالی یہ کہہ دینا میں صدقے جاواں یا رسول اللہ، میں واری جاواں یا رسول اللہ، میں قربان جاواں یا رسول اللہ، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، تے میں اللہ دے نبی تن من دن قربان کر دے یا رسول اللہ۔ تے جدوں گل آئے میرے نبی دی حدیث نو منن دی، جدوں بات آئے میرے نبی دی سنت نو منن دی، جدوں گل آئے میرے نبی دے طریقے نو منن دی، جدوں بات آئے میرے نبی دے دنیا دے آن دے مقاصد نو سامنے رکھن دی، پھر اسی آنے اللہ دے نبی جی تو حدیث سچی ہے پر کی کریے برادری بھی تے رکھنی پیندی ہے، اے جی قرآن جی تو بھی گل سچی ہے پر کی کریے خاندان بھی رکھنا پیندا ہے، اے جناب کتاب و سنت کی گل صحیح ہے پر کی کریے سانو پھر معاشرہ بھی رکھنا پیندا ہے، اور جے تو معاشرہ ہی رکھنا ہے، جے تو برادری ہی رکھنی ہے، جے تو خاندان ہی رکھنا ہے، تینو کی حق پہنچدا ہے میرے نبی نے محبت دے دعوے کرن دا؟ میرے پیغمبر کی محبت کا تقاضا ہے نہیں جو آج میں اور تسی کر رہے ہیں۔
توجہ ہے توجہ ہے لگتی تے نہیں لگتے تو تمہیں سب سن گیا توجہ فرمانا ذرا سنو میں دسنا چاہنا میرے پیغمبر کی محبت کا تقاضا کی آج سان سارے محبت کا دعویٰ ہے نا چڑیاں لان والا بھی آندا میرے نبی پاک نال محبت ہے گڈیاں ٹرالیاں تے چڑھیا بھی آندا میرے نبی پاک نال محبت ہے بازار بند کرنے والا بھی آندا میرے نبی پاک نال محبت ہے لوکاں دے راہ ڈکن والا بھی آندا میرے نبی پاک نال محبت ہے جڑے میلاد نہیں مناندے انہاں تے کفر دے فتوی لانے والا بھی آندا میرے نبی پاک نال محبت ہے بھرا دا حق مارن والا بھی آندا میرے نبی پاک نال محبت ہے بہناں دے حق کھان والا بھی آندا میرے نبی پاک نال محبت ہے نماز نہ پڑھن والا بھی آندا میرے نبی پاک نال محبت ہے مسجد وچ وڑن نہ مسجد وچ نہ آون والا بھی آندا میرے نبی پاک نال محبت ہے داڑیاں منان والا بھی آندا میرے نبی پاک نال محبت ہے میرے نبی دی سنت دی مخالفت کرن والا بھی آندا میرے نبی پاک نال محبت ہے اویا میں تینوں دساں نبی پاک علیہ السلام نال محبت دے تقاضے کی نے میرے پیغمبر نال محبت کرن دا اصول کی ہے قانون کی ہے اور یہ اصول تے قانون کسے مفتی نے نہیں پتا کیتا کسے شیخ الحدیث نے بیان کیتا کسے علامہ نے اصول نہیں دیتا کسے فہمہ نے کسے جناب پروفیسر نے لیکچرار نے کسے ڈاکٹر نے یہ اصول وضع نہیں کیتا یہ اصول وضع کیتا تے عرش والے رب نے وضع کیتا کیا کیا میرے رب نے سنو رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نوں اعلان کر کے دس دیو اور دنیا جہان دیو لوگو ان کان آباؤکم وابناؤکم اگر تواڈے باپ دادا اگر تواڈیاں اولاداں واخوانکم اگر تواڈے بہناں دے بھائی وازواجکم اے بندیو تواڈیاں بیویاں تے بیبیو تواڈے خامد واموال اقترفتموها او مال جنوں تسی جمع کر کے رکھ دے ہو وتجارۃ تخشون کسادها او تجارتاں جدے نقصان کو ڈردے ہو ومساکن ترضونها او کوٹھیاں تے بنگلے جنہاں نوں تسی بڑا پسند فرماندے ہو اگر یہ ساری چیزاں یہ دنیا دا مال یہ کوٹھیاں بنگلے یہ تواڈیاں اولاداں تواڈے بہناں بھائی تواڈے ماں باپ تواڈے باپ دادا تواڈے خاندان تواڈے کنبے قبیلے تواڈیاں برادریاں تواڈے دوست و یار تواڈے دنیا دے مال و متاع اگر یہ سارا کچھ ایک پاسے ہوئے ایک پاسے اللہ دی ذات ہوئے اللہ دے نبی دی ذات ہوئے اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرن دا معاملہ ہوئے فرمایا اگر تانوں انہاں چیزاں دے نال احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر تانوں اللہ نال انہاں چیزاں نالوں زیادہ محبت نہیں اگر تانوں رسول اللہ نال انہاں چیزاں نالوں زیادہ محبت نہیں اگر تانوں جہاد فی سبیل اللہ نال انہاں چیزاں نالوں زیادہ محبت نہیں اگر تانوں اللہ دی نسبت یہ چیزاں زیادہ پیاریاں نے اگر رسول اللہ دی نسبت یہ چیزاں تانوں زیادہ محبوب نے اگر جہاد فی سبیل اللہ دی نسبت یہ چیزاں تانوں زیادہ محبوب نے فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ پھر انتظار کرو کہ اللہ دا عذاب کدوں کو نازل ہوندا ہے رب دے قرآن نے دسیا ہے وے میرے پیغمبر دی محبت دا تقاضا ہے وے ایک پاس
پاسے سارا جہان ہوئے، ایک پاسے آمینہ دا لال ہوئے، سارا جہان ٹھکرا دے پر میرے نبی دی محبت میں فرق ہونا نہیں جائے گا۔ کیوں جی اسی انجی نبی پاک نہ محبت کرنے ہیں جنہیں قرآن نے اصول بیان کیتے ہیں؟ کیا سانو اپنی برادری نالو نبی پاک زیادہ محبوب نے؟ کیا سانو اپنے رشتے داراں نالو عزیز و اقارب نالو دنیا دے والو مکان نالو اے اپنے کاروبار نالو فیکٹریاں نالو اپنی کوٹھیاں بنگلیاں نالو سانو اللہ کے نبی نال زیادہ محبت ہے؟ رسمہ چھڑیاں نہیں، دس میرے نبی دی خاطر آج تک کنے کو رواج غلط چھڑے نہیں، دس میرے نبی دی خاطر آج تک کنے کو شرابیاں تو نفرت دا اظہار کی دائی، دس میرے نبی دی خاطر آج تک کنے قادیانیاں نلناتا توڑے آئی، دس میرے نبی دی خاطر آج تک کنے کافران تو جناب تعلق توڑے آئے، دس میرے نبی دی خاطر آج تک تو کنے حرام کاروبار چھڑے نے، دس میرے نبی دی خاطر آج تک تو کنے نجائز مسئلے چھڑے نے، دس میرے نبی دی خاطر آج تک تو کیڑی شہر چھڑی ہے، جبکہ میں تینوں ثابت کر کے دس سکنا تو دنیا کے رسمہ رواجوں دی خاطر میرے نبی دیاں کئی سننا چھڑ چکے ہیں۔ تو اپنی برادری دی خاطر نبی پاک دیاں کئی حدیثاں چھڑ چکے ہیں، تو دنیا دے معاملات دی خاطر قرآن دیاں کئی آیتاں دا عمل ترک کر چکے ہیں۔ اور میں کیویں معلوم آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے دنیا کا زیادہ محبت ہے، اللہ تیری اس محبت کو کیویں تسلیم کرے؟ آج اسی دعویٰ رکھنے ہیں سانو نبی پاک نال بڑا پیار ہے، سانو نبی پاک نال بڑی محبت ہے، جبکہ اسی دنیا والیاں دیاں گلاں دی وجہ تو آج تک اپنے چہرے تے داڑھی سجا بولو نہیں سکے، اسی شادی بیاہ دے اندر ڈھول ڈمکا چھٹ نہیں سکے، برادری کی آکھے گی اسی مرگاں دے کل ساتے جالیے دسمیں دیجے اور دوجے دن دعائے خیر کروان والیاں بدتاں نہیں چھڑ سکے، برادری کی آنکھیں گی۔ دعویٰ ساڈا ہے سانو نبی پاک نال بڑی محبت، نعرہ ساڈا ہے حرمت رسول پر شعر بھی قربان ہے، تو اپنی تمنا تے قربان نہیں کر سکیا، آرزو تے قربان نہیں کر سکیا، خواہش اپنی قربان نہیں کر سکیا، اور دنیا تو ایدے تے قربان نہیں کر سکیا، تو اپنی جان کس طرح قربان کرے گا؟ جبکہ میرے رب نے تقاضا ہے ہی کیتے کہ جے میرے نبی پیچھے جان بھی دینی پوے تے جان بھی قربان کر دیو۔ آپ نے پیچھے تقاضا کیتا ہے قرآن ہے پارا 21واں سورۃ الاحزاب تے مولا فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتے ہیں اور دنیا جہان دے لوگوں جڑے ایمان والے ہویا کرتے ہیں، ایمان والے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی جاناں نالوں بھی زیادہ عزیز ہوندے نے، ایمان والوں میرے نبی نال اپنی جاناں تو بھی ود کے محبت ہوندی ہے، ایمان والوں میرے پیغمبر نال اپنی جاناں تو ود کے بھی پیار ہوندا ہے۔ جان جاندی ہے تے جائے پر میرے نبی دی عظمت وچ آنچ نہ آئے، جان جاندی ہے تے جائے پر میرے پیغمبر دے فرمان تے عمل کرنے وچ آنچ نہ آئے، جان
پر میرے نبی دی شان میں آنچ نہ آئے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان لوگ میرے نبی دے صحابہ نو گلاں کرتے ہیں, میرے نبی دے صحابہ دے تنقید کرتے ہیں, میرے نبی دے صحابہ دے ہوتے اپنی زبان دراز کرتے ہیں, میرے نبی دے صحابہ دے اپنے جناب غلط قسم دے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. پر اینو بے وقوف نو پتہ نہیں میرے نبی دے صحابہ کون ہیں, اور نبی دے صحابہ تے کون ہیں جنہاں میرے پیغمبر دی محبت دے اندر اپنے وطن قربان کر دیتے, میرے نبی دی محبت دے اندر اپنے رشتہ دار قربان کر دیتے, میرے نبی دی محبت دے اندر اپنی برادری قربان کر دیتی, میرے نبی دی محبت دے اندر اپنا کاروبار قربان کر دیتا, میرے نبی دی محبت دے اندر اپنا خاندان قربان کر دیتا. میرے نبی کے صحابہ اور ہیں جنہاں میرے پیغمبر دی محبت دے اندر اپنی جاناں قربان کر دیتیاں, اپنے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کروا لے, اور نبی دی ختم نبوت دے ہوتے حرف نہیں کام دیتا جنہاں اپنے پیغمبر دی خاطر اپنے گردناں کٹوا لیاں, پر میرے پیغمبر دی شان دے ہوتے آج آنا نہیں دیتی. آنکھوں میں کوئی دلیل پیش کر. حضرت عمر دی میں بات سنا لگا, سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال نے یہ فرماندے نے محبوب جی مینوں تواڈے نال بڑی محبت ہے, مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے. آپ فرماندے نے عمر تینوں میرے نال کتنی کو محبت ہے, تینوں میرے نال کتنا کو پیار ہے. فرماندے نے سونیا مینوں تواڈے نال ساری دنیا تو ود کے محبت ہے, مینوں تواڈے نال ساری دنیا تو ود کے پیار ہے, پر سوائے الا نفسی اللہ دے نبی اپنی جان تو ود کے تواڈے نال محبت نہیں, اپنی جان تو ود کے تواڈے نال پیار نہیں, باقی ساری دنیا تو ود کے محبت ہے پر اپنی جان تو ود کے زیادہ نہیں. تے میرے پیغمبر علیہ السلام کو جواب کی دیندے نے, آپ فرماتے ہیں عمر اگر تینوں اپنی جان تو ود کے بھی میرے نال محبت نہیں تے پھر اپنے ایمان دی فکر کر, کیونکہ رب نے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ مومنانوں نبی علیہ السلام نال انہاں دیاں جاناں تو بھی زیادہ محبت ہوندی ہے, مومنانوں نبی علیہ السلام نال اپنی جاناں تو بھی زیادہ پیار ہوندا ہے. ایمان دا تقاضا رب نے یہ دسیا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نال اپنی جان تو ود کے بھی محبت کرنی پوے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو قرآن دی یہ آیت سنی, میرے پیغمبر دی زبان تو سنی, یہ نہیں آکھیا اچھا میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کرنا, برادری نو پوچھنا, اپنے پتراں نو پوچھنا, اپنی بیوی نو پوچھنا, مینوں تو انہوں کوئی سنت دی گل دسے نا, کوئی حدیث سنائے, کوئی قرآن دی آیت سنائے. اشیاء نے اچھا جی مشورہ کران گے, اچھا جی اپنے پتراں نال صلاح کران گے, اچھا جی مولوی جی میں بیگم نال مشورہ کراں گا, کیڑی گل دا مشورہ کہ میں حدیث تے عمل کراں گے نا, میں قرآن دی آیت تے عمل کراں گے نا, میں نبی پاک دی سنت مناں گے نا, اس گل دا میں مشورہ کراں گا, اور میں قربان جاواں نبی پاک دے صحابہ تو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جواب کی دیندے نے, فرماندے نے سونیا اگر یہ کر لے تے میرا اعلان ہن کوئی سن لو, اللہ دے نبی مینوں ہن کوئی تسی مینوں اپنی جان تو بھی زیادہ عزیز ہو. سیرت گواہ ہے, تاریخ گواہ ہے. پھر صحابہ نے اپنی جان تو ود کے نبی پاک نال محبت کر کے بنائی. کیوں نہیں کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ اگے کھلو گئے نے سارے تیر مینوں لگن, نبی پاک تک تیر نہ پہنچے. اگے ہاتھ کر لیا, تیر میرے ہاتھ میں پیوست ہوتے جان, نبی پاک تک تیر نہ پہنچے. ہاتھ چھلنی ہو گیا, بازو چھلنی ہو گیا, سینہ چھلنی ہو گیا, پر نبی پاک تک تیر پہنچن دیتا نہیں دیتا. یہ نہیں ہو صحابہ جنہ
علیہ السلام کا فرمان سکھانا ایک مقصد ہے. ایک اور مقصد میں بیان کرا حدیث سے چاہتا ہے عالم صاحب مولا منظور سے تشریف لائے. میرے پیغمبر نے دنیا دے آن کا مقصد کی ہے. آج حدیث سناوا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق. اور دنیا جہان دے لوگوں مینوں رب نے مبعوث کیتا ہے تاکہ میں اخلاق دیاں تعلیمات نو مکمل کر دیاں. لأتمم مکارم الاخلاق میں لوگوں دے اخلاق سوارن واسطے آیا. مینوں رب نے مبعوث کیتا ہے میں لوگوں دے اخلاق بنان واسطے آیا. مینوں رب نے مبعوث کیتا ہے میں لوگوں نو غلاظتاں تو پاک کرن واسطے آیا. مینوں رب نے مبعوث کیتا ہے میں لوگوں دے اخلاق سوارن واسطے آیا. اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیویں کر کے لوگوں دے اخلاق سوارے نے آؤ ذرا سننا میرے پیغمبر علیہ السلام کی فرما کر ہے. آپ فرماتے ہیں اے کائنات دے لوگوں تواڈے وچوں بہترین ہوے جدا اخلاق سب تو زیادہ اچھا ہے. تواڈے وچوں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا. تواڈے وچوں کامل ایمان والا او بندہ ہے جدا اخلاق اچھا ہے. تواڈے وچوں کامل ایمان والا او بندہ ہے جدا کردار اچھا ہے. تواڈے وچوں کامل ایمان والا او بندہ ہے جدا اخلاق درست ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں دے اخلاق سوارن واسطے آئے نے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں دے اخلاق صحیح کرنے واسطے آئے نے. تے میرے نبی نے کیویں اخلاق صحیح کیتے نے. اللہ دے نبی نے انہاں نو رب دا قرآن سنایا ہے. اللہ دے نبی نے انہاں نو اپنی حدیثاں سنائیاں نے اور انہاں دی اصلاح کیتی ہے. آ میں سناواں او حدیثاں جڑیاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے سنا کے انہاں دے اخلاق بنائے نے انہاں دے اخلاق سوارے نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مدینہ المنورہ دے اندر تشریف لے آئے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ نو واز کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس دے اندر گیا سنن واسطے گیا. میں دیکھا کہ نبی پاک کی تعلیم دیندے نے. اے جڑا اپنے آپ نو نبی کہہ رہا ہے اے لوگاں نو کی سکھا رہا ہے. جدوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس دے اندر گیا حالے مسلمان نہیں ہوئے حالے یہودی نے یہودیاں دے عالم نے. فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام دی مجلس دے اندر گیا تاکہ میں دیکھاں تعلیمات کی دیندے نے. کیونکہ بندے دی پہچان ہوتی تعلیم تو ہوندی ہے. بندے دی پہچان ہوتی تبلیغ تو ہوندی ہے. بندے دی پہچان ہوتی زبان تو نکلن والے الفاظ نال ہوندی ہے. میں کیا میں دیکھاں کہ صحیح اے آندے کی نے سناندے کی نے دیندے کی نے سکھاندے کی نے. جدوں میں گیا تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیاں نو واز پہ کرتے نے انہاں دے اخلاق پہ سوارتے نے. تے کی میرے نبی واز کرتے نے. آپ فرماتے ہیں ایھا الناس افشوا السلام وادعوا الطعام واصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام. اللہ دے پیغمبر فرما رہے ہیں اے دنیا جہان دے لوگوں افشوا السلام ایک دوسرے نو جدوں بھی ملو تے سلام کیا کرو. کیا کرو گل کے سارے بولو کیا کرو. اگر تسی مسجد جاؤ ایک دوسرے نو ملو تے سلام کیا کرو. رستیاں دے اندر ملو ایک دوسرے نو سلام کیا کرو. گھر دے اندر جاؤ تے گھر والے نو سلام کیا کرو. بازار دے اندر ملو تے بازار والے نو سلام کیا کرو. کھڑا بیٹھے نو سلام آکھے جو جڑے تھوڑے نے چوکے نو سلام آکھن. چھوٹا بڑے نو سلام آکھے بڑا چھوٹے نو سلام آکھے. جنہاں نال پہچان ہے انہوں بھی سلام آکھو جنہوں نہیں پہچان دے انہوں بھی سلام آکھو. میرے پیغمبر فرما رہے نے
جدو سلام آئے گا پھر اوئے تے ہوئے بازاراں وچ نہیں ہوئے گا. جدو سلام آئے گا پھر ایک دوجے نو مل کے تے جناب گالاں ایک دوجے نو کڈن والے نہیں ہون گے. ساڈا تے اج رواج ہے نا دوست نو ملدا ہے تے اونوں آندا فلانے ٹھیکرے بڑی ساری گل کر کے سنا بھائی کی حال ہے. پہلا گال کردے پھر حال پوچھدے. یہ نتیجہ جے کتاب و سنت دی تعلیمات تو دوری دا نتیجہ. اساں قرآن چھڑ دیتے نبی علیہ السلام دا فرمان چھڑ دیتے جڑے مقاصد میرے نبی لے کے آئے سن اور مقاصد فراموش کر دیتے نے. بھنگڑے پانے شروع کر دیتے نے, ڈانس کرنے شروع کر دیتے نے, نچنا گانا شروع کر دیتے ہیں اور نعتاں گا گا کے نچ نچ کے ڈھول بجا بجا کے پڑھنیاں شروع کر دیتیاں نے. پر جڑے مقاصد میرے نبی لے کے آئے سن وہ اساں پسے پوش ڈال دیتے. میرے پیغمبر لوگاں دا تزکیہ کر رہے ہیں, لوگاں کو اخلاق سکھا رہے ہیں. افشوا السلام. نبی پاک دے صحابہ نے تے عمل پتہ کتنا کو کیتا ہے. حدیث میں چاہتا ہے دو صحابی چلے جا رہے ہیں, رستے دے اندر درخت آ جاتا ہے, ایک درخت دے ادھروں گزرتا ہے, ایک ادھروں گزرتا ہے, اگے جا کے پھر ایک دوسرے نو آندے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں نہیں اسی آتے بھائی اسی آتے یہاں آج وعدہ کرو ہمارا آج تو بعد جتھے بھی کوئی مسلمان ملے چاہے وہ پہچان رکھ دے ہو چاہے نہیں رکھ دے انہوں سلام رکھا دے. آپ ہو گئے اب بال باری بول دے نا تسی بڑے نہیں بول رہے تو اڈا کے آلے انہوں لے انہوں میں سلام آتا لے میں سلام آتا میں سلام آتا دنیا میں نو آئے سلام میں کیوں کسی کو سلام آتا. اچھا تسی سارے بڑے بڑے چودھری بھنے خان باغبان علامہ مفتی شیوخ الحدیث بڑے بڑے ڈاکٹر پروفیسر لیکچرار رانے راجپوت سید اور جناب بٹ جٹ سارے مل جاؤ میرے نبی دے قدمہ دی خاک دے برابر بھی ہو سکتے ہو تے میرے پیغمبر مدینے دی ایک گلیاں تے جنوں ملدے پہلا سلام کہن وچ پہل کہہ دے. میرے پیغمبر مدینے دے بچیاں نوں بھی سلام کہندے. میرے پیغمبر علیہ السلام جدوں مسجد وچ ہوندے میں حدیث دے اندر پڑھیا ہے نبی علیہ السلام 3 بار آ کے سلام کہندے. کتنی بار اچھی بولو کتنی بار کنا نو اونا صحابہ نو جنہاں دے گل مزہ مر کے ایک چادر ہوندی سی. غریب صحابہ ماڑے صحابہ طالب علم صحابہ اصحاب صفہ دے طالب علم جڑے لوگاں دے صدقے کھا کھا کے پڑھدے سن غریب طلبہ ایک باری میرے نبی کروں نکلتے ہیں جاندے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری بار میرے نبی انہاں دے درمیان پہنچ کے آندے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسری بار میرے نبی اپنی مسجد دے جدوں آندے پھر فرماندے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج گھر تساں جانا ہے تے جا کے گھر والے نوں کی آکھنا آکھو گے کئی وچوں ہسدے نے لے ہن بیگم نوں جا کے آکھو گے السلام علیکم. اچھا مینوں ایک گل دسو تسی چاہندے ہو کہ تواڈے بچے تانوں سلام آکھن جڑا جڑا چاہندا ہے ہاتھ کھڑا کرے کہ ساڈے بچے سانوں آگے کی آکھن انہوں عادت کی نہیں پانی نہیں تسا نہیں پانی انہوں اپنے آپ ماں دے
سیکھے ہونے اور جدو تو اپنے بچیاں نو سلام نہیں آکھے گا تیرے بچے تینوں کیویں سلام آکھیں گے جدو تو گھر اپنی بیوی نو جا کے سلام نہیں کرے گا تو کیویں امید رکھنا تیری بیوی تینوں سلام کرے گا کہ اسی مسیتی آگے پتہ کیا لے عارف رحمانی صاحب نے آفا جی دعا کریا کہ میرے گھر خیر ہوئے مولانا منصور صاحب نے مولانا دعا کرے چھڑے کر برکت ہوئے تے مولانا تے ایک باری آئے تے دعا کر کے ٹر گئے اور اللہ دیا بندیا اللہ نے تینوں ایسی دعا سکھائی ہے جدوں گھر جائیں تیرے گھر والے واسطے آٹومیٹکلی خیر و برکت کی دعا ہو جائے گی آنکھوں کیوں کی میں گھر جدوں جانے کی آکھنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اور میرے گھر والے تو اڑے تے سلامتی بھی ہوے اللہ دی رحمت بھی ہوے تے رب دیاں برکتاں بھی نال ہوئی یہ دعا کہ نہیں ہن دیہاڑی تے 10 بار تو 20 بار بھی گھر جائے کتنی بار دعا ہو گئی نا آپ تو گھر والے واسطے رحمت تے برکت دی دعا نہیں کرتا مولویوں کو دعا کرواتا پھر میں کیڑا تو مخلص کیویں دا تو مخلص ہے آپ تے اپنے بیوی بچے واسطے دعا نہیں کرتا رحمت تے برکت دی لوگوں نے دعا کرو میرے پیغمبر تعلیمات دے رہے نے اخلاق سکھا رہے نے افشو السلام اور لوگوں سلام نو عام کرے اجے وعدم الطعام ایک دوجے نو کھانے کھلایا جے جدو تسی سلام نو عام کرو گے جدو تسی ایک دوجے نو کھانے کھلاؤ گے تو ہڈے درمیان محبت پیدا ہوئے گی جدو تسی سلام کرو گے ایک دوجے نو کھانے کھلاؤ گے تو ہڈے درمیان الفت پیدا ہوئے گی جدو تسی سلام کرو گے ایک دوجے نو کھانے کھلاؤ گے تو ہڈے درمیان محبت پیار پیدا ہوئے گا اخلاق سبق رہنے آپ معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے ایک مقصد میں کہ میرے پیغمبر علیہ السلام آئے سن وَيُزَّكِّيهِمْ شرک تو پاک کرنے واسطے آئے سن کفر تو پاک کرنے واسطے آئے سن فسق تو پاک کرنے واسطے آئے سن فجور تو پاک کرنے واسطے آئے سن تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نا اب میرے نبی کمی اخلاق نو پورا کر رہے ہیں کمی لوگوں کو اخلاق دی تعلیم دے رہے ہیں آپ فرماندے نے شباب المسلم فسوق وقتالہ کفر اور مسلمان نو گالی نہ دیا جے مسلمان نو گال کڈنا فسق ہے مسلمان نو گال کڈنا بولو اچھی بولو کیے فسق ہے مسلمان نو گال کڈنا فسق ہے وقتالہ کفر مسلمان نو قتل کرنا کفر ہے میرے پیغمبر فرما رہے ہیں مسلمان نو گال کڈنا فسق ہے مسلمان نو قتل کرنا کفر ہے کافر بھی جہنم میں جائے گا فاسق بھی جہنم میں جائے گا اس واسطے مسلمان نو گال نہیں کڈنی مسلمان نو قتل نہیں کرنا کیوں جی اخلاق بنتے ہیں کہ نہیں بنتے اخلاق صبر رہنے کے نہیں صبر ہے میرا نبی فرماتا ہے گالا نہیں کڈنیاں میرا پیغمبر فرماتا ہے قتل نہیں کرنا میرا نبی فرماتا ہے کسی کی عزت نہیں اچھالنی میرا پیغمبر فرماتا ہے کسی نال حسد نہیں کرنا میرے پیغمبر فرماتے ہیں کسی کا بغض نہیں رکھنا میرے نبی فرماتے ہیں کسی کا کینہ نہیں رکھنا میرے پیغمبر فرماتے ہیں کسی نال بلا وجہ نفرت نہیں کرنی میرے پیغمبر فرماتے ہیں کسی نال حسد نہیں کرنا اے میرے پیغمبر اخلاق سکھا رہے ہیں تعلیمات دے رہے ہیں معاشرے نو سوارن دیاں تعلیمات انسان نو بہترین انسان بنا دیاں تعلیمات میرے پیغمبر دے رہے ہیں اے مقاصد لے کے میرے پیغمبر دنیا تے آئے ہیں بھائی اساں کتنا کوئی اس مقصد نو پورا کیتا ہے نالے اسی جھڑیاں لانے میلاد النبی دیاں نالے مسلماناں نو گالاں کڈنا اب میں ویکھیا اس 12 ربیع الاول نو ویکھیا یقین کرو راج ڈگ ڈگ کے ربیع الاول منان والے چندہ وصول کرتے ہیں دیو جی چندہ اساں جھڑیاں لانیاں نے دیو چندہ بازار سجانے دیو چندہ گلیاں سجانیاں نے تے جے کوئی انہاں نو سمجھاؤن دی کوشش کرے اگوں نہ کرے اونوں گالاں کر دے اونوں مندا بولدے نے اونوں برا بلا کہندے نے
نبی پاک نے محبت کا دعوی تے میرے نبی دے لے آئے ہوئے مقاصد کو پورا کرو. اور وہ مقاصد کی نے آپ فرماتے ہیں کونو عباد اللہ اخوانا، اور لوگو اللہ دے بندے بن جاؤ تے آپس میں برابر بن جاؤ. لا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. ایک دوجہ دیاں کنسویاں نہ لیا کرو، ولا تجسسوا ایک دوجہ دیاں جاسوسیاں نہ کریا کرو، ولا تحاسدوا ایک دوجہ نال حسد نہ کریا کرو، ولا تباغضوا ایک دوجہ نال بغض نہ رکھیا کرو، ولا تدابروا ایک دوجہ نال قطع تعلقیاں نہ کریا کرو، ایک دوجہ نال ناراضگیاں نہ کریا کرو، ایک دوجہ نال مرنے جینے نہ مکایا کرو. مقاصد نے میرے نبی لے کے آئے ہیں، ایس مقصد واسطے آئے ہیں. آج اسی یہ مقصد پورا کر رہے ہیں. کیا آساں حسد کرنا چھڑ دیتے، کیا آساں جسوسیاں کرنیاں چھڑ دیتیاں، کیا آساں غیبتاں کرنیاں چھڑ دیتیاں، کیا آساں چگلیاں کھانیاں چھڑ دیتیاں، کیا آساں دنیا دی خاطر قضا تلقیاں کرنیاں چھڑ دیتیاں، کیا دنیا دی خاطر مرنا جینا مکانا چھڑ دیتا، کیا اسی مومن بن گیا، برا بن گیا، اللہ دے بندے بن گیا. کیڑا مقصد ہے نبی پاک دا جیڑا اساں پورا کیا. اور سیدنا انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی پاک نے فرمایا انس یہ تینوں میرے نال محبت ہے نا پھر ایک کام کریا کر. جی اللہ کے رسول کیڑا؟ فرمایا راتی سون لگیا اپنے دل نو ہر کسی دے بغض تو پاک کر کے سویا کر. تیرے دل میں کسی دا بغض نہیں ہونا چاہیے، کسی دا کینہ نہیں ہونا چاہیے. ایک صحابی جا رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں آپ بندہ جنتی ہے. ایک دوجہ صحابی اٹھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی پیچھے پیچھے ٹر گئے. انہیں دروازہ کھول کے گھر بڑھن لگے تو پیچھوں آنکھن لگے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہنے لگے میرا گھر والے نا تھوڑا جا مسئلہ بن گیا کہ میں کوئی 2-3 دن تواڈے کول رہنا چاہتا. انہوں نے کہا سو بسم اللہ آ جاؤ. گھر لے گئے، جو گھر موجود سی کھانا کھلایا، رات پئی بستر دیتا، وہ سو گئے آرام کرن لگ پے. اگلا دن آیا پھر آ گئے، اگلا دن آیا پھر آ گئے. 3 دن گزرن تو بعد نہ آنکھ لگے اچھا کہ میں ہم چلنا، میرا مسئلہ جڑا ہے سی جس واسطے میں آیا سا وہ حل ہو گیا اور میں چل. کہنے لگے تسی آئے کدے واسطے سو؟ مینوں انج لگدا جویں تسی کسی چیز دی تلاش ہے جو پر تانوں لبھی نہیں. کہنے لگے ہاں ایک گل رکھن آیا سا پر مینوں لبھی گل کوئی نہیں. کہنے لگے کہ آکھن لگے 3 دن پہلا نبی پاک نے فرمایا سی جے جنتی ویکھنا تے تینوں ویکھ تے میں تے تیرے پیچھے آیا سا ویکھاں کہ تو کرنا کی ہے، کیڑی گل ہے تیرے اندر کہ نبی پاک نے جنتی ہون دی بشارت دیتی ہے. تے میں ویکھیا ہے نماز میں بھی پڑھنا تو بھی پڑھنا ہے، تہجد میں بھی پڑھنا تو بھی پڑھنا ہے، قرآن میں بھی پڑھنا تو بھی پڑھنا ہے، مسجد میں بھی جانا تو بھی جانا ہے، نبی پاک کو میں بھی پڑھنا تو بھی پڑھنا ہے. کوئی نبی گل میں ویکھی کوئی نہیں، اس واسطے میرے شہر نبی کوئی نہیں تو میں ہوں واپس جڑ چلے ہاں. کہنے لگا ہاں گل تے جی ہے میں کرنا تو سارا کچھ وہی ہوں جو تسی کرتے ہو، پر ایک گل ہے جہاں میں اہتمام کرنا اور نظر نہیں آتی. کہنے لگے پھر دس دیو کیڑی گل ہے؟ کہنے لگے وہ گل ہے راتی سون لگیا میں اپنے دل نو ہر قسم کے بغض کے کینے تو پاک کر کے سونا. حضرت عبداللہ فرمانے کے بس یہی جو گل نہیں کی وجہ تو رب دے نبی نے تینوں جنت دی بشارت دی. حضرات میرے پیغمبر دے دنیا دے آن کا مقصد ایک ہے لوگاں دے اخلاق سوارے کر
لوگوں رب دا بندہ بنایا جائے، آپس میں پائی پائی بنایا جائے، انہوں قرآن کی تعلیم دیتی جائے، انہوں حدیث سنائی جائے، انہوں دے دلوں پاک کیتا جائے اور انہوں بہترین انسان بنایا جائے تے رب دا بہترین بندہ بنایا جائے۔ اگر آج اسی یہ مقصد پورے کر رہے ہیں تے سانو نبی پاک نال محبت ہے، سانو نبی پاک نال پیار ہے، تے جے نبی پاک نال دعوے محبت کرنے ہیں تے مرضیاں اپنیاں کرنے ہیں، نبی پاک دے مقاصد کے خلاف چلنے ہیں، نبی پاک دی تعلیمات کے خلاف چلنے ہیں، پھر اپنے دعوے محبت تے غور کر، یہ ہوئی محبت رب قبول نہیں ہو کریا کردا۔ اللہ مینوں تانوں صحیح مانے سچا مسلمان اور مومن اور نبی پاک نال سچی محبت کرنے والا بلندی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ حضرت فرما رہے ہیں وہ شیر میں نبی پاک نے صحابہ کے متعلق آندے نے اور سنا دے یا کو سنا دے ماشاءاللہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی عظمت، میرے نبی دے صحابہ دا شان اور مقام، فرماندے نے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے تے بیتی۔ کتنا شاگردی کیتی ہے میرے نبی دے یارا، میرے نبی دے صحابہ، شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے تے بیتی، نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی، نبی دے پیارے دیوارے تے بیتی، نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی، نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی، لیلاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، سفر حضر دے غاراں دے ساتھی، اور سفر حضر دے غاراں دے ساتھی، زندگی دے ساتھی، مزاراں دے ساتھی، نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی، اور نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی، خدا دی قسم و جہنم نو جاسی۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وإن تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو